السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور پھر اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کرتے تھے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ کرتوت ہم میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اس تعلق سے ہم تشریحات میں بات آپ کے سامنے اپنی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھ رہے ہیں۔ مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کتاب یعنی قرآن پاک میں تم پر یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ لوگ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اس صورت میں یقیناً تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم اللہ نازل فرما چکا، یہ ہم پڑھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں، وہاں تھوڑی وضاحت آئے گی۔ کیا حکم تھا؟ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، انکار کیا جائے، تو ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو۔ اگر بیٹھے رہے تم بھی انہی گستاخوں کی طرح ہو جاؤ گے، سرکشوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے، ایسی تمام محافل اور مجالس، ایسے مقامات، ایسے کام، ایسی گیدرنگز جہاں شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ان میں شرکت جائز نہیں۔ سمجھانا بتانا چاہیے تاکہ وہ رک جائیں، لیکن بیٹھے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ 14 اگست منائی جاتی ہے، ہلڑ بازی ہوتی ہے اور سارے ناچ گانے ہوتے ہیں اور اچھے بھلے لوگ بیٹھے رہتے ہیں پاکستان کے اندر 14 اگست کے دن، تو یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، یہ شریعت کی خلاف ورزی پر مبنی پروگرامز، ان سب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ مت بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے یا مذاق اڑائے جا رہے ہیں، بیٹھے رہے تو ان کی طرح ہو جاؤ گے۔ انکم اذا مثلہم، یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ۔ انجام کے اعتبار سے جہنم میں ہوں گے منافقین، کفار کے ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارا اے مسلمانوں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر اے مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ منافق کہتے ہیں دو منہ والے کو، مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتا تھا منافق، یا منافقین بنا کر رکھتے تھے کافروں سے بھی۔ مسلمانوں کو فتح مل گئی، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لاؤ مال دو، غنیمت میں سے حصہ دو، یہ رال ٹپکتی تھی ان کی۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا فتح میں سے، قالوا، تو کہتے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا تھا مسلمانوں سے؟ اللہ اکبر۔ تو کافروں کے پاس جا کر ان سے حصہ مانتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم نے تمہیں بچا لیا مسلمانوں سے۔ تو یہ مفاد کے غلام ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہ کافروں کے ساتھ۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبے کی کوئی راہ عطا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، البتہ اس کے دو حصے کر لیں۔ ایک ہے مسلمانوں کا اسلام کا غلبہ دلیل کے میدان میں، نظری طور پر دلیل کے میدان میں، نظریے کے میدان میں اسلام آج بھی غالب ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو اسلام دشمن تھے مجبور ہو گئے اسلام کی حقانیت کو ماننے پر، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اٹلی کا بہت بڑا مافیا گینگ چلانے والا، اس کا سرغنہ، اس کا سربراہ، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک بندہ جو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر پارلیمنٹ کا ممبر تھا، مسلمانوں پر بڑے رقیق حملے کیے، اسلام پڑھتے پڑھتے اسلام نے اس کو پزیس کر لیا، اب وہ بہت بڑی مسجد بنا چکا یا بنا رہا ہے یورپ کے اندر۔ اسی طرح بہت ساری فلم انڈسٹریز کے لوگ جو مشرک اداکارائیں، ان کو اسلام نے پزیس کر لیا، وہ قبول کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بعض مواقع پر بڑے بڑے ہمارے اہل علم مسلمانوں کے، ان کے سامنے عیسائیوں نے، یہودیوں نے آ کر مناظرے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک پازیٹیو سائٹ رہے نظریے کی سطح پر۔ عمل کے میدان میں کیا؟ آج ہم مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، اسلام نہیں، مسلمان مغلوب ہیں۔ اور مسلمان غالب کب ہوں گے؟ آل عمران آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر واقعتاً ایمان ہو۔ ہمارا ایمان اگر ہمیں فجر میں نہیں اٹھا رہا، ہمارا ایمان سود نہیں چھڑا رہا، ہمارا ایمان پردہ نہیں کرا رہا، ہمارا ایمان قرآن پاک نہیں کھلوا رہا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔
تو عمل کے میدان میں مسلمان غالب نہیں ہیں، آج مغلوب ہیں، اسلام نظریے کے میدان میں غالب ہے۔ مسلمان اسلام کو تھامیں تو اسلام عمل کے میدان میں بھی، سسٹم کی سطح پر بھی غالب ہوگا۔ اس کو اس انداز سے سمجھنا چاہیے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر کوئی غلبے کی راہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کا جواب دے گا۔ اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف نسبت فرما کر ایمان والوں کو ڈیفینڈ فرما رہا ہے اور منافقین کی سرزنش فرما رہا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کے دھوکے کا جواب دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ یہ منافقین کی صفات بیان ہو رہی نا، نماز میں سستی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ادا کرتے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، پانچوں کی پانچوں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں ہم مسلمان، اور وہ منافق مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے، پانچوں ادا کرتے تھے تاکہ مسلمان مانا جائے، حالانکہ جھوٹے تھے۔ ہم پانچوں ضائع کرتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں لیتے، ہم تو مسلمان ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں کھڑے ہیں آج ہم؟ اللہ اکبر، سستیاں نماز میں، پوری کی پوری نماز ضائع، پانچوں کی پانچوں ضائع۔ استغفر اللہ۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر وہ منافقین نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ ہماری نمازیں تیز رفتاری کے ساتھ تو نہیں ہوتی، تراویح تیز رفتاری کے ساتھ جان چھڑانے کے لیے تو نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ حدیث شریف پہلے ذکر کی گئی، بدترین چور کون ہے؟ حدیث میں آیا جو نماز کی چوری کرے، جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب منافقین کا پھر بیان، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ اولئ ولا الہ ہؤلاء، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف، کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں، مفاد کے غلام، مفاد کے بندے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کی نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کے مقابلے میں۔ یہ موضوعات پہلے بھی آئے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا واضح صریح الزام لے لو؟ یعنی کافروں کو دوست بناتے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین جہنم کی آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ درکات کا لفظ ہے، جنت کے درجات اوپر، جہنم کے درکات نیچے، سب سے نچلے طبقے میں جہنم کی آگ میں منافقین ہوں گے۔ وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، حضور نے حدیث سکھائی ہے، ہمارے لیے سکھائی، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرمائے گا۔ ارشاد ہوا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله، مگر یہ کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ سچی توبہ، ایمان دل میں ہو تو عمل ثبوت پیش کرے، اللہ کو مراد اس کی رسی قرآن پاک کو تھامنا، ایمان کی بڑھوتری ہوگی، اور دین اللہ کے لیے خالص کر لیں اور پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش میں لگ جائیں تو پھر یہ سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ جل ایمان والوں کو بڑا اجر، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ 5ویں پارے کی آخری آیت تو ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو معاذ اللہ کو خوشی تو نہیں کہ تمہیں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی؟ اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان لائے رکھو، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدر دانی فرمانے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے شاکر کا لفظ آیا، اللہ بندہ شکر کرے اللہ قدر فرماتا ہے، بندہ خیر کا عمل کرے اللہ قدر فرماتا ہے۔ شاکر کا ترجمہ اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ قدر دانی فرماتا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے۔ ہاں ایمان سچا دل میں بھی ہو
اور شکر زبان سے بھی اللہ کی تعریف، شکر دل سے بھی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، پہلے دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ اپنے آپ کو 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں لگانے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ ایمان اور عمل اطاعت میں لگ جاؤ تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں اللہ بچا لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردانی فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، چھٹے پارے کا آغاز ہے الحمدللہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کا اعلانیہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ بری باتیں معاشرے میں ان کو بیان کرنا، اعلانیہ طور پر چرچا کرنا پسند نہیں، اور آج سارے میڈیا پر اسکینڈل کی باتیں، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، دن رات یہی برائیاں در برائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ پسندیدہ بات نہیں، معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، اور جن کو برائیوں کا نہیں پتہ وہ بھی برائیوں کی طرف اور مائل ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ ظلم کی داد رسی کے لیے کوئی بات بیان کر سکتا ہے، پوری دنیا میں ڈھنڈورا نہ پیٹے، صحیح اتھارٹی کے پاس جائے گا، اپنے ادارے کے سربراہ کے پاس جائے گا، متعلقہ آفیسر کے پاس جائے گا، خاندان کا معاملہ تو خاندان کے بڑے کے پاس جائے گا، عدالتی کارروائی تو جج کے پاس جا کے گواہی دے گا، ٹھیک ہے، لیکن ڈھنڈورا پیٹ کر بدنام کرنا، غیبتیں کرنا بالکل غیر اخلاقی معاملات ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ، اگر تم کوئی اعلانیہ طور پر بھلائی کا عمل کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا معاف کر دو کسی برائی کو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف فرمانے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اعلانیہ عمل اللہ قبول فرمائے گا۔ نوافل پسندیدہ ہے کہ بندہ پوشیدہ طور پر ادا کرے، نفلی صدقات وغیرہ پوشیدہ طور پر دے، تو تم اعلانیہ طور پر بھلائی کا عمل کرو، پوشیدہ رکھو، یا تم کسی کو معاف کر دو، یہ خیر کے کاموں کی ترغیب دلائی۔ تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا قدیر ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ بالکل، تو اللہ کہے تم لوگوں کو معاف کرو، تم لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت کریمہ میں پکے کافروں کا بیان، اور اس آیت میں توجہ رہے کہ اس میں فتنے کے بہت سارے پہلوؤں کا بیان، اللہ کا انکار، تمام رسولوں کا انکار، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، اللہ کی اطاعت کریں گے پیغمبر کی نہیں کریں گے، ایسے سارے فتنوں کو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد ہوا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اللہ کی اطاعت کریں گے رسولوں کی نہیں کریں گے، یہ تو انکار سنت والی بات ہے، یہ تو منافقت والی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان چاہتے ہیں کہ فرق کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ فرق پیغمبروں میں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ نکال لیں، چلو جی کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب کو ملا کر ایک مکسچر بنا دو، ایک گلوبل ریلیجن بنا دو۔ استغفر اللہ، یہ یونٹی آف ریلیجن کی بات، وحدت ادیان کا فتنہ یہ بھی یہی ہے۔ اللہ نے 4 باتیں بیان فرما دیں، اللہ اور رسولوں کو انکار، یہ کھلے کافر۔ نمبر 2، اللہ اس کے رسول کے درمیان فرق، اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کریں گے، یہ منکرین سنت والا طرز عمل۔ کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہود و نصارہ والا طرز عمل۔ اور درمیان سے سب کا مکسر بنا لے، آج کے دور کا فتنہ کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے، چلو کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے، کوئی محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ان کو نہیں مانتا، کوئی فرق یہی تو پڑتا ہے بھائی، ایمان یہ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو ماننا اب ایمان ہے۔ یہ 4 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرما رہے، ان فتنوں کے ذکر کرنے کے بعد، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس ایمان والے کیسے ہوتے؟ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کسی میں فرق نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی بھی بات کرتے ہیں، یہ پکے سچے ایمان والے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شامل رکھے۔
ناظرین کرام 21 رکوع ہوئے سورہ نساء کے، جی ابھی 3 رکوع باقی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک طویل سلسلہ کلام آیا جس میں سچے ایمان والوں کا ذکر بھی آ گیا، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی آ گیا، اور ہمارے لیے بھی عبرت و سبق آموزی کا سامان آ گیا۔ اب پھر اہل کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے، ان میں نصارہ کا ذکر بھی آئے گا، یہود کا ذکر بھی آئے گا، اور کچھ مضامین ہم پہلے پڑھ کر آ چکے۔ اب ایک دلچسپ صورتحال ہے، پہلے ہم کہتے رہے بعد میں آئے گا، اب ہم کہہ رہے ہیں پہلے آ چکا۔ تو سچی بات ہے کہ جو پہلے آ چکا وہ آ چکا، جو بعد میں آئے گا وہ آئے گا، اور جب والناس تک پہنچیں گے تو یہ جملہ واپس لے لیں گے، بھائی اب سب آ چکا، ترجمے اور مختصر تشریح کی حد تک۔ پھر اللہ ہمیں شوق دے کہ ہم قرآن پاک کو جاری رکھیں، جیسے کہ کیو ٹی وی پر ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز الحمدللہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی مساجد میں کوشش کریں، گھروں میں کوشش کریں، قرآن پاک کا ترجمہ تشریح سمجھیں اور قرآن پاک کی زبان کو سیکھیں۔ اور رمضان چلا جائے گا لیکن رمضان کا تحفہ قرآن ہے، جی رمضان کا تحفہ قرآن ہے، وہ ہمارے پاس رہے گا، رمضان کے بعد اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آئی ہوپ سو اور آئی پرے سو، میں دعا کرتا ہوں اور اس بات کی امید کرتا ہوں۔ اب بیان اگلے رکوع میں 22 رکوع میں اہل کتاب کے تعلق سے، اس کے ذیل میں بھی کچھ ذکر منافقین کا پھر آئے گا۔ فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تو اللہ کو اعلانیہ کھلم کھلا دکھا دیجئے، پس انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے ان سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا واضح غلبہ عطا فرمایا۔ یہ کہتے ہیں تورات لکھی ہوئی ہے، قرآن بھی ایک ہی دفعہ آ جائے، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کی وضاحت آگے عطا فرمائے گا، تدریجاً آیا قرآن پاک۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ اللہ کو کھلم کھلا دکھا دیں، اللہ نے بجلی نازل کر کے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور دوبارہ زندگی دی تھی۔ یہ بات البقرہ میں اشارتاً آ چکی ہے، بچھڑے کی پوجا پاٹ کا بیان پہلے آ چکا۔ اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ آگے سورہ اعراف میں پھر آئے گی قدر تفصیل سے انشاءاللہ۔ پہلے مختصر آئی ہے، اتنی بات ہم عدل کے ساتھ کر رہے ہیں، اعراف میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورہ اعراف میں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کی غرض سے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، جب داخل ہونا تو دروازے سے عاجزی کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ ہفتے والوں کا واقعہ پہلے بھی بس مختصر آیا، الاعراف رکو نمبر 21، کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہاں تک ہم پہنچیں گے، وہاں تفصیل آ جائے گی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کو سزا ملی، ان اہل کتاب کا ذکر، ان کو سزا ملی اس وجہ سے کہ ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے اور ان لوگوں کے انبیاء کو ناحق قتل شہید کرنے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان لوگوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، بس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ موضوعات پہلے مختصراً آ چکے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کو سزا ملی ان کے کفر اور مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی سزا ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا، یعنی شہید اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے قتل کی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ یہ بات غلط۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی اور ان لوگوں نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی دی، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ بات ہم نے آل عمران آیت 54 اور 55 میں پڑھی۔ اللہ نے ان کے مکر کا جواب دیا اور وہ شخص انجیل برناباس کا حوالہ دیا گیا جو مطابقت محسوس ہوتی ہے قرآن پاک کے بیان سے کہ جس شخص نے غداری کی اس کی شکل کو بدل دیا گیا، جو گرفتار کرانے کے لیے آیت رومی اہلکاروں کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند کر لیا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا۔
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ گمان کی پیروی کے سوا ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں، تکے لگا رہے ہیں، کوئی حقیقی علم نہیں. اور حقیقی علم اب قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر رہا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور ان لوگوں نے یقیناً ان عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف پورا سالم بلند فرما لیا. یہ بات بھی آل عمران آیت 55 میں تھوڑی سی آئی تھی، اور ہم نے کہا تھا تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا، تفصیل کا یہاں موقع نہیں. ورفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو پورا صحیح سالم بلند فرما لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا مگر یہ کہ ان پر اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا. یہ ایک ترجمہ، اس کے مطابق تشریح کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اہل کتاب یہود و نصارہ جب ان کے انتقال کا موقع آتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، مگر اب موت کا معاملہ تو قبول تو نہیں ہوتا، ایمان کا معاملہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پیش کر دی جاتی ہے. اسلاف سے یہی تفسیر ایک چلی آ رہی. دوسری تفسیر اور ترجمہ کیا ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں رہے گا مگر ان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا ان کے وصال سے پہلے. کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو صحیح سالم اللہ نے بلند فرما لیا، احادیث میں وضاحت، قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، بھرپور زندگی بسر کریں گے، پھر ان کا وصال بھی ہوگا. اس سے قبل یہود تو ہو جائیں گے ختم، دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، یہود کا ہو جائے گا صفایا، اور اہل کتاب میں سے نصارہ وہ اسلام قبول کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. یہ بھی دوسرا ترجمہ اور دوسری تفسیر اسلاف سے چلی آ رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے قبل ان پر ایمان لے آئے گا. مزید تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے، یہ بات قیامت کے دن وہ پیش کریں گے، اور یہ ذکر سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ہوگا، وہاں ہم پڑھیں گے. اب یہود پر کچھ باتیں ان کے تعلق سے بیان ہو رہی. فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں ان کے یہود کے ظلم کی وجہ سے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں پر حرام کی یہ سزا تھی، یہ بات ہم پڑھیں گے سورہ انعام آیت نمبر 146 میں، وضاحت تھوڑی وہاں پر آئے گی. کچھ حلال چیزیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یہود کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کی. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، پہلا جرم. دوسرا جرم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. سود پچھلی الہامی کتابوں میں بھی حرام، اور قرآن پاک نے بھی اس کو حرام قرار دیا، مگر یہ سود خوری کرتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے پر کھانے کی وجہ سے تیسرا جرم. تو اللہ نے حلال چیزوں پر روک دی، یہ سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں روک دیتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ہم بھی دائیں بائیں اپنے حالات پر غور کر لیں، مسائل اور مصائب بڑھ رہے نا، حلال بھی ہمیں میسر نہیں آ پا رہا، کہیں ہماری نافرمانیوں کی سزا تو نہیں. توجہ کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اے نبی علیہ السلام، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم ضرور جلد بڑا اجر عطا کریں گے. یہ توازن والا پہلو آ گیا، عدل والا پہلو آ گیا. کوئی خیر کی خوبی، خیر کی بات تھی اہل کتاب میں سے، قرآن پاک نے اس کو بھی یہاں پر نقل فرما دیا. اللہ یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.